بہت تیزی سے بدل رہا ہے سب کچھ اس یونیورس میں. پہلے میٹاورس اور اب ملٹی ورس. تو کیا ہماری کرنسی بھی نہیں ہوگی؟ نہیں ہی ہوگی. اور نئی کرنسی ہے کرپٹو کرنسی. Ever since its launch in 2009, Bitcoin is the largest cryptocurrency by market capitalization. Bitcoins are created, distributed, traded, and stored by a decentralized ledger system known as blockchain. 2011 میں پہلی دفعہ بٹ کوائن کی ویلیو $1 تک جا پہنچی اور آج 2022 میں ایک بٹ کوائن کی ویلیو کم از کم $22,000 اور زیادہ سے زیادہ $140,000 کے قریب ہے. فلیٹ منی کے برعکس، یعنی روپیہ، ڈالر، یورو اور دیگر ممالک کی مروجہ کرنسیز کے اگینسٹ بٹ کوائن ایک وولٹائل منی ہے، یعنی اس کی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے. اٹ ایگزسٹ ان دا ورچوئل ورلڈ. اس کے باوجود ٹیسلا، ایپل، ایمیزون، ای بے، مائیکروسافٹ، فیس بک، آل آف دیم آر بگ کمپنیز جنہوں نے بٹ کوائنس اور کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کیا. چائنیز کارپوریشن بلاک چین اس وقت 1,40,000 بٹ کوائنس کے ساتھ دنیا میں سب سے بڑی کمپنی ہے، اور اس کے بعد مائکرو اسٹریٹجی کے پاس تقریباً 1,30,000 بٹ کوائنس کے ایسٹس ہیں. اس کے بعد ٹیسلا اور پھر ایک لمبی لسٹ. کرپٹو کرنسی کی کشش اور کرزمہ یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتا. یہ ہے وربا بینک، کویت بیسڈ اسلامک بینک. یہ دنیا کا پہلا اسلامی بینک ہے جس نے کرپٹو کرنسی میں اپنی سروسز کا باقاعدہ آغاز کیا ہے. اینڈ ہیز انٹرڈ آفیشلی انٹو دا ورلڈ آف میٹاورس. تو سوال یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی میں تجارت، لین دین اور اثاثے رکھنا شرعی لحاظ سے جائز ہے یا ناجائز؟ اس بارے میں مسلم علماء کی رائے ابہام کا شکار ہے. کچھ جید علماء کی رائے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ محض ایک فرضی ہنسا ہے جو پیچیدہ ریاضی عمل سے حاصل ہوتا ہے. اس کو مال کہنا بھی مشکل ہے، مال متقبل کہنا بھی مشکل ہے، اور اس کو کرنسی کا درجہ دینا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. زیادہ تر وہ استعمال ہو رہا ہے سٹہ بازی کے اندر. علماء کہہ رہے ہیں حرام نہیں کہہ رہے، یاد رکھو. توقف کا مطلب ہم کوئی ایسا فتویٰ نہ دے دیں کہ کل ہمیں بعد میں اس سے رجوع کرنا پڑے، کہ کل کوئی بہت بڑی آفت آ سکتی ہے، لوگوں کے کروڑوں روپے کا نقصان ہو سکتا ہے. امکان ہے اس بات کا. اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کو مختلف طرح سے آزمایا گیا، اور میری امت کی آزمائش مال یعنی دولت سے کی جائے گی. اور آج کی مادہ پرست دنیا میں دولت کی ہوس نے انسان سے ہر طرح کی جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام کی تمیز چھین لی ہے. کسی بھی طرح سے، کسی بھی ذریعے سے پیسہ کمانا واحد مقصد بن چکا ہے. کووڈ کرائسس کے دوران دنیا بھر کی معاشیت کو بہت بڑا جھٹکا لگا. بے روزگاری اپنی انتہا کو پہنچ گئی، تو بہت سے لوگ خصوصاً نوجوان طبقے نے فری لانسنگ، آن لائن بزنس اور تھرڈ پارٹی ٹریڈنگ کو جابز پہ فوقیت دی. اسی طرح مسلمان نوجوان بھی آج کرپٹو کرنسی کی طرف تیزی سے مائل ہو رہے ہیں. اور اگر ایسے میں ہمارے علماء کرام مصلحتوں کا یا ابہام کا شکار رہیں گے اور اس کی شرعی حیثیت کو واضح نہیں کریں گے، ہماری نوجوان نسل کے بہک جانے کا 100% امکان ہے. علماء کرام کو تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے معاشی ماہرین کی مدد سے کرپٹو میکانزم کو مکمل طور پہ سمجھنا چاہیے، اور پھر
شرعی اصولوں پر پرکھ کر اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا فوری فیصلہ کرنا چاہیے، جو کہ حتمی فیصلہ ہو، تاکہ ہماری نوجوان نسل گمراہ ہونے سے بچ سکے۔ اگر جائز ہے تو وہ محنت کریں، اپنے وسائل استعمال کریں اور فی زمانہ ای کامرس کی دنیا میں نام بنائیں، اور ناجائز ہونے کی صورت میں ان کی محنت، ان کا وقت اور ان کا پیسہ برباد ہونے سے بچ سکے۔ یاد رکھیں کہ ان میں سے اگر ایک چیز بھی لگ گئی، پھر بعد میں چاہے آپ 100 وضاحتیں پیش کرتے رہیں، ہمارا بڑا پروفیشنل ہونا چاہیے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، واپسی کا سفر مشکل ہو چکا ہوگا۔ اس لیے ابھی فیصلہ کریں، آج ہی۔ آج کل ایک اور ٹرینڈ بھی بہت تیزی سے مقبول ہو رہا ہے، اور وہ ہے کرپٹو ٹریننگ۔ مطلب کوئی بھی شخص جس کا کرپٹو کرنسی میں کوئی ہاتھ ہوا تجربہ نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، وہ بھی مختلف ٹپس اور ٹرکس کے ذریعے عام عوام کو کرپٹو ٹریننگ دے رہا ہے، اور اس ٹریننگ کی باقاعدہ فیس وصول کی جاتی ہے۔ غالب امکان ہے کہ اس عمل سے بہت سے سادہ لوگ عوام کا پیسہ ڈوب جائے۔ سب سے پہلے کرپٹو کرنسی کی واضح حقیقت کو جان لیں۔ اور اگر یہ عمل جائز ہے تو باقاعدہ سیکھ کر اس میں اپنی قسمت آزمائیے، محنت کیجیے، کیونکہ قسمت ہمیشہ مہربان نہیں ہوتی۔ لک از ناٹ آلویز اے گڈ لک، سم ٹائمز دیر از بیڈ لک، سو اسٹے الرٹ، بی وارنڈ اینڈ play safe.